کے اوپر جس رنگ روڈ کو شہباز شریف نہیں بننے دے رہا تھا ملک ریاض کے ساتھ مل کر پیسوں کی لالچ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں MZS ٹیلی ویژن یوٹیوب پر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اس ٹیلی ویژن پر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے مشورے دیتے ہیں، اور آج جو ہمارا اسپیشل ٹاپک ہے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے وہ ہے دنیا بھر کی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ سے ایک مرتبہ پھر ٹھنڈی ہو رہی ہیں، اور وہ پاکستانی جنہوں نے اوورسیز میں انویسٹ کیا. دبئی کی مارکیٹ کرش ہو گئی ہے، امریکہ کی مارکیٹ کرش ہو گئی ہے، اس کے علاوہ برطانیہ کی مارکیٹ کرش ہو گئی ہے. ان سارے انویسٹرز کو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ اس وقت پاکستان میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے بالکل نزدیک جو نیا ایک رنگ روڈ بن رہا ہے، جو وزیر اعظم پاکستان جس میں خصوصی دلچسپی خود لیتے ہیں. یہ کلپ ذرا سنیے کہ وزیر اعظم پاکستان اس جو ہے رنگ روڈ کے حوالے سے ایک انٹرویو میں کیا کہہ رہے ہیں. اسی رنگ روڈ کو عثمان بزدار بھی نہیں بننے دے رہا ملک ریاض کے ساتھ مل کر. جو اپیل کی ہوئی تھی عدالت میں وہ بھی اٹھا لی ہے، اور عدالت کو جا کے کہہ بھی نہیں رہے کہ بننے دیں آپ، حالانکہ آپ سے انہوں نے افتتاح کروا لیا. سر دیکھو عمران، میں اس کیس کو جانتا ہوں، اس میں عثمان بزدار کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اپیل واپس لے لی. میری بات تو سن لیں، میں کیس کو جانتا ہوں. یہ اور تو ہونا کوئی کیس، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کوئی بڑا کیس ہوتا ہے نا وہاں، وہ میری نظر کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ رنگ روڈ میں بڑا پیسہ انوالوڈ ہے. آپ یہ مطمئن ہو جائیں کہ میں یہ کیس نہیں، جب تک میں مطمئن نہ ہوں یہ کیس نہیں ہوگا. یعنی یہ رنگ روڈ کا ایشو دو نمبری نہیں ہوگی، گارنٹیڈ. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پنجاب کی گورنمنٹ کو میں کسی صورت لاس نہیں ہونے دوں گا. وزیر اعظم پاکستان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خصوصی دلچسپی اس رنگ روڈ میں لے رہے ہیں. یہ ہاٹ سپاٹ ہے، کرونا کے باوجود یہاں پہ بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. گوادر سے تمام ریئل اسٹیٹ کا انویسٹر آیا ہے، اور اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ کا انویسٹر بیریا کراچی سے آیا ہے، بیریا پشاور سے ریئل اسٹیٹ کا انویسٹر آیا ہے، DHA کے مختلف سیکٹر سے اور پاکستان بھر سے ریئل اسٹیٹ کا انویسٹر یہاں ہاٹ سپاٹ کے پاس آیا ہے، رنگ روڈ کے ارد گرد آیا ہے. وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے جو رنگ روڈ کے ارد گرد جو صنعتی ایریا بنایا جا رہا تھا، جو کمرشل ایریا بنایا جا رہا تھا، وہ 2000 ایکڑ تھا، جسے اب 10,000 ایکڑ کر دیا گیا ہے. اور سیکشن 4 نافذ کر کے وزیر اعظم کے حکم کے مطابق باقاعدہ باقی 8,000 ایکڑ اراضی کی خریداریاں سرکار کرنے شروع ہو گئی ہے. یہ آپ کے لیے ایک اچھا موقع ہے. آپ جو لوگ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہاں امریکہ میں، آپ جو لوگ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کینیڈا میں پاکستانی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ میں، آپ جو لوگ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں برطانیہ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یورپ میں، فرانس میں، جرمنی میں، مختلف ملکوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ترقی یافتہ ملکوں میں، دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ریئل اسٹیٹ 100% کرش ہو کے رہ گئی ہے، اور برج خلیفہ جس کمپنی نے ریئل اسٹیٹ کی کمپنی نے بنایا وہ بھی ڈیفالٹ کر چکی ہے. آپ اگر ڈسہرٹ ہیں تو آپ کو بالکل ڈسہرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فوری پاکستان کا رخ کریں. آپ جیسا کہ آپ ان ترقی یافتہ ممالک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں آپ کو صرف اور صرف 1 سال کے بعد 10% اپنی انویسٹمنٹ کے ساتھ ریٹرنز ملتا ہے، جو پاکستان کے لحاظ سے خاصا کم ہے. یہاں اگر آپ را لینڈ میں انویسٹ کرتے ہیں یا کسی بھی نئی بننے والی سوسائٹی میں انویسٹ کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کے ریٹرنز 50% سے لے کے 70%، اور بعض اوقات جس طرح سے ہاٹ سپاٹ اس وقت یہ ایریا ہے رنگ روڈ کی وجہ سے، ایسے میں 100% اور 200% بھی آپ کے ریٹرنز پر ایئرز واپس آ سکتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے یہ گولڈن چانس ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں. لیکن آپ انویسٹمنٹ کیسے کریں، یہ ایک بڑا المیہ ہے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ، کیونکہ اوورسیز پاکستانیز جب انویسٹمنٹ کرنے کا سوچتے ہیں تو اس وقت وہ اپنے پاکستان میں موجود بھائیوں سے، رشتہ داروں سے یا پھر قریبی عزیز و اقارب اور دوستوں سے رابطہ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑا المیہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر وہ اعتبار کرتے ہیں وہ ان کی انویسٹمنٹ سے دہاڑی بازی کرتے ہیں، اور وہ ان کے پیسے جو ہے ان کے پیسے میں سے ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر کے ساتھ مل کر تو پیسہ چوری کرتے ہیں. یہ ایک بڑا المیہ ہے جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، آپ جو اوورسیز پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے یہ بڑا المیہ ہے.
تو آپ جن لوگوں کے بیوی بچے یا قریبی باعتماد رشتہ دار یہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ کسی بھی وقت آپ راولپنڈی اور اسلام آباد کے جنوب میں جہاں پہ اس وقت اسلام آباد نیو اسلام آباد ایئرپورٹ بن چکا ہوا ہے اور آپریشن اس کا تیزی سے جاری ہے اور یہ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے, اس کے بالکل نزدیک رنگ روڈ راولپنڈی بن رہا ہے. آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور یہاں پہ آ کے آپ باقاعدہ سے وزٹ کر سکتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں اپنے بھائیوں کو جو باعتماد لوگ ہیں انہیں بھیجیں, وہ آ کے وزٹ کریں. لیکن وہ لوگ جو جن کا اعتماد کا رشتہ پاکستان میں موجود نہیں ہے تو وہ کیا کریں؟ جو پاکستان سے بالکل موو کر گئے ہیں وہ کیا کریں؟ وہ لوگ جو پاکستان میں اب ان کا بیس ہی نہیں رہا, ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں, وہ وہاں پہ رہتے ہیں, ان کے پیرنٹس وہاں پہ ہیں, ان کے لیے یہ سوچ کا وقت ہے کہ وہ کیا کریں اور وہ اس 1000 ارب روپے کی مارکیٹ سے اپنا حصہ کیسے اٹھائیں گے. آئیے ہم ان کے لیے بات کرتے ہیں. آپ تمام لوگ MZS مارکیٹنگ نیٹ ورک MZS ٹیلی ویژن کے تھرو یہاں اسکرین پہ نیچے جو نمبر چل رہا ہے اس کے تھرو آپ MZS مارکیٹنگ نیٹ ورک پہ باقاعدہ رابطہ کر سکتے ہیں, ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو آن لائن وزٹ پرووائڈ کرتے ہیں, ہم آپ کی آن لائن بکنگ کرتے ہیں, ہم آپ کو آن لائن زمینیں پرووائڈ کرتے ہیں اور ہم آپ کو مختلف مطلب انٹرویوز کر کے لوگوں کے ہم آپ کو مطمئن کرتے ہیں. آپ اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اس گولڈن ہاٹ سپاٹ پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے گولڈن چانس ہے. آپ پاکستان آئیے اور آپ پاکستان میں انویسٹ کیجئے, پاکستان میں انویسٹ کیجئے اور بڑا ریٹرنز کمائیے. آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈالر اس وقت پاکستان میں انتہائی مہنگا ہے. 160 روپے پاکستانی کا ڈالر خریدا جا رہا ہے, ایون کہ پاکستانی کرنسی مضبوط ہو رہی ہے. لیکن یہ آپ کے لیے بڑا چانس ہے, گولڈن چانس ہے. جو آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں پاؤنڈ میں تجارت کر رہے ہیں, جو آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈالر میں تجارت کر رہے ہیں, اور جو پاکستانی یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں یورو میں تجارت کر رہے ہیں, جو عمان میں بیٹھے ہوئے ہیں عمانی ریال میں تجارت کر رہے ہیں, اور جو سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں سعودی ریال میں اور درہم میں انویسٹمنٹ کرنے والوں کے لیے یہ بڑا گولڈن چانس ہے. اس وقت روپیہ سستا ہے, اس وقت آپ بڑی سے بڑی چیز وہاں کی کرنسی سے بہت چیپ خرید سکتے ہیں. اور ایک بات اور کہ 2021 پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا بڑا سال آنے والا ہے. یہ سال جو 2021 ہے 2021 ہے, یہ پاکستان میں بڑا سال ہوگا. اس میں بڑے منافع کمائے جائیں گے, اس میں بڑے ریٹرنز ملیں گے, اس میں بڑے چانس آ رہے ہیں پراپرٹی میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2018 میں جب یہ حکومت آئی تھی تو اس نے فوری طور پہ پراپرٹی پہ اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ بڑی پابندیاں لگائی تھی اور ٹیکسز عائد کیے تھے. ٹیکسز عائد کرنے کے بعد انہوں نے یہاں سے پیسہ نکالا تھا اور ایکسپورٹ سیکٹر نے میں مراحت دی تھی. صرف 2.5 سال بعد عمران خان صاحب کی حکومت کو یہ احساس ہوا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ ہم نے جتنے بڑے ٹیکسز لگائے اور جتنی بھی بڑی مراحت ان سے چھینی گئی, اس کے بعد پاکستان کی اکانومی ڈیفالٹ ہوتی جا رہی ہے, پاکستان کی اکانومی نیچے گرتی جا رہی ہے, ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے, روپیہ سستا ہوتا جا رہا ہے. انہی 2018 کے بعد ایک اور بڑا المیہ ہوا تھا کہ سونا بڑی تیزی سے مہنگا ہو رہا تھا اور تمام انویسٹمنٹ کرنے والے لوگوں نے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ سے اپنا پیسہ نکالا تھا اور ایک دم سے سونے میں انویسٹ کیا تھا. گڈ نیوز یہ ہے کہ سونا بڑی تیزی سے سستا ہو رہا ہے, انویسٹر اپنا پیسہ سونے سے نکال رہا ہے اور وہ بھی واپس ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی طرف آ رہا ہے. دوسری طرف پاکستان کی اکانومی انتہائی مضبوط ہو رہی ہے. حکومت نے اپنے 50 لاکھ گھر شروع کیے جس کی وجہ سے انڈسٹری جو ریئل اسٹیٹ کے ساتھ منسلک بلڈرز اور کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, اس تمام انڈسٹری کے مٹیریل کو سستا کیا ہے. پاکستان میں سیمنٹ کی مارکیٹ اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہے. ٹیکسٹائل میں اس وقت ہزاروں نوکریاں آئی ہیں, سیمنٹ کی مارکیٹ میں اور سٹیل کی مارکیٹ میں ہزاروں نئی جاب کریٹس ہو رہی ہیں اور بڑے پیمانے پر یہاں پہ اکانومی مضبوط ہو رہی ہے. آپ پاکستانی جو اوورسیز پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو کورونا سے ڈرے ہوئے ایک شاپنگ بیگ میں لپٹے ہوئے کسی دیوار کے ساتھ آپ کو لٹکایا گیا ہے, آپ فوری طور پہ آپ پاکستان آئیں, آپ فوری طور پہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. آپ کو ریٹرن ملنے جا رہا ہے 70 to 80%
पर 1 ईयर में, क्योंकि यहाँ पे एक हॉट स्पॉट है, एक गोल्डन इन्वेस्टमेंट का चांस आया, रिंग रोड रावलपिंडी बन रहा है और ये 2004 के बाद ये दूसरा बड़ा चांस है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि मुशर्रफ दौर में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी में लोगों ने बड़ा पैसा बनाया, चाहे वो अजाम की दुकान हो, चाहे वो जूते गांटने वाले की दुकान हो, हर बंदे ने रियल एस्टेट का काम कारोबार किया और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदी और बड़े बड़े घर बनाए। बिल्कुल सेम टाइम दोबारा आने वाला है, 2021 में स्टार्ट हो रहा है और रिंग रोड रावलपिंडी स्टार्ट हो रहा है और ये 1000 अरब रुपए की रोज़ाना की मार्केट यहाँ रियल स्टेट की स्टार्ट हो रही है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, अगर इसमें आपका हिस्सा नहीं होगा तो ये आपकी सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। आपसे गुजारिश है कि आप फौरी तौर पे पहली फुर्सत में पाकिस्तान वापस आएँ, आके हॉट स्पॉट जो नया है, ये हॉट केक है, अपने हिस्से का पीस उठाएं हॉट केक से और इसे इंजॉय करें। अगर आप नहीं आ सकते तो अपने अजीज़ों क़रीब को भेजें और आपका अगर कोई भी जानने वाला पाकिस्तान में नहीं है जो इन्वेस्टमेंट करे तो आप MZS TV के थ्रू MZS मार्केटिंग नेटवर्क से रब्ता करें। हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और हम आपको 1000 अरब रुपए की मार्केट में आपका अपना शेयर दिलवाएंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ कामरान खान को इजाज़त दें। आप अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।